اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سال ثواب کی مجلس ہے تو یقیناً چاروں کے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے سورۃ فاتحہ. یقیناً مرحوم میرے بھی بڑے والد تھے تو میری بھی کافی ان کے ساتھ میں بات چیت اور کافی ان کے ساتھ میں رہنا گزرا ہے. بس ایک باپ کا غم تو یقیناً بچے ہی جان سکتے ہیں. تو مرحوم نوروز حسین ابن وزیر علی بس خدا ان کے درجات کو بلند کرے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائیں. میں باپ کے حوالے سے ایک مطلب 3-4 شعر نازل کر دیے دیتا ہوں سباباً. دل ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے بار، دل ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے بار، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے بار، تو سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے بار، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے بار، تو عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے بار، تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، ہر ایک دل اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے بار، جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے بار، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے بار، ارے رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، ارے جب شب شام غریباں میں نظر آتا ہے بار، ارے کیا کہوں گی حال اصغر پوچھ بیٹھے جو ربا، ارے آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے بار، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے بار، ارے قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، ارے خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر
جاتا ہے بات ہونے ہی والی ہے اس شام غریباں کی سحر بازوں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ یہ عزاداری یہ صدقہ ہے جو برزخ میں رضا یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا مجلسوں میں روتے ہیں غم اور جزا پاتا ہے باپ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کا مر جاتا ہے بلندی درجات مرحوم نوروز حسین ابن وزیر علی ایک بلند ترین سلمان اللہ فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد رحیم و کریم پروردگار علی کل شیء قدیر کا مصداق کن فیکون کا مالک ایک لفظ کن سے کم و بیش 18,000 عالمین کا خلق کرنے والا ہم ناچیز بندوں پر بے پناہ مہربانیاں فرمانے والا ہم غلامان حیدر کرار کے دلوں میں محبت اہل بیت جیسا انمول خزانہ ودیت کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے نشکر لی ولوالدیک میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. ہم نے ہاتھوں کو جوڑا سر عقیدت جھکایا بارگاہ خداوندی میں عرض کی پروردگار تو ہمارا خالق ہے تو ہمارا مالک ہے تو ہمارا رازق ہے رزق تو نے دیا ہے زندگی تو نے بخشی ہے حیات تو نے عطا فرمائی ہے ہم تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تیار لیکن اے رحیم اے کریم پروردگار جہاں تو نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا وہیں پر بلا فاصلہ بلا تاخیر ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا. اے پروردگار معاملہ کیا ہے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم کیوں ہو رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی خالق حقیقی میں ہوں مگر خالق مجازی ماں باپ ہیں رازق حقیقی میں ہوں مگر رازق مجازی ماں باپ ہیں. یہ ماں ہے جس نے ہمارا دیا ہوا رزق تمہارے دہن تک پہنچایا یہ باپ ہے جو خود بھوکا رہ جاتا تھا اور تمہارے کھانے کا انتظام کرتا تھا. یہ ماں باپ ہیں جو تکلیفیں خود برداشت کر لیتے تھے
मगर तुम्हें तकलीफ नहीं होने देते थे। चूँकि बेटों की खिदमत में एक बाप का पुरसा है, लिहाजा उसी मुनासिबत से माँ और बाप का बहुत बड़ा मर्तबा है। निगाह कुदरत में, निगाह रिसालत में, निगाह इमामत में माँ बाप का यकीनन बहुत बड़ा मर्तबा और बहुत बड़ी फजीलत है। अगर इस आयत के बाद कुरान में कोई और आयत ना हो, अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के कोई इरशाद ना हो, तो माँ बाप की अज़मत के लिए यही क्या कम है कि जहाँ उस रहीम करीम परवरदिगार ने अपना शुक्र अदा करने का हुक्म दिया, वहीं पर बिला फासिला माँ बाप का भी शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। एक माँ का मर्तबा क्या है, एक बाप की अज़मत क्या है, मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारे आपके रसूल जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, एक जवान आया, आने के बाद का अल्लाह के रसूल मैं भी आपके साथ मैदान जिहाद में चलना चाहता हूँ। हमारे रसूल ने कहा चलो, यकीनन बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। और उसने कहा कि लेकिन, कहा क्या लेकिन, कहा मेरे माँ बाप जिंदा हैं, बहुत ज़ईफ़, बहुत बूढ़े हो चुके हैं और वो मुझे अपने से एक लम्हे के लिए भी अलग करना गवारा नहीं करते। भाई ये कहना था कि हमारे रसूल ने पलट के जवाब दिया, अजीज़ो ये मेरी खिताबत नहीं है, ये किसी जाकिर की जाकिरी नहीं है, ये किसी शायर की शायरी नहीं है। हमारे रसूल का इरशाद गिरामी है। हमारे रसूल ने इरशाद फरमाया, जाओ तुम यहाँ से लौट जाओ और जा करके माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए कि माँ बाप की एक शबाना खिदमत, एक शबाना रोज यानी 24 घंटे की खिदमत खुदा की राह में मुसलसल 1 साल तक जिहाद करने के बराबर नहीं है, बल्कि उससे बेहतर है। आप गौर फरमाएं, मैदान जिहाद में क्या होता है। इंसान जब जिहाद करने के लिए जाता है, कभी भूखा भी है, कभी प्यासा भी है, कभी तलवार लग रही है, कभी नेज़ा लग रहा है, कभी तीर लग रहा है, कभी जख्मी हो रहा है, कभी खून बह रहा है, और इतनी सारी मुसीबतें 360 दिन तक मुसलसल उठाने के बाद जो अज्र, जो सिला मिलता है, उससे ज्यादा अज्र माँ बाप की 24 घंटे की खिदमत में मिलता है। ये माँ बाप का मर्तबा, माँ बाप की फजीलत, माँ बाप की अजमत है। और क्या चाहिए, साफ साफ मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अपने माँ या बाप को नाराज कर दे, उसके बाद उसका जितना जी चाहे वो अल्लाह की इबादत करे, मगर वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। अजीजों, हमारे आपके रसूल मस्जिद पैगंबर में एक रोज मिंबर पर तशरीफ ले जाते हैं। मिंबर पर कदम रखा, हाथों को बुलंद करके 3 मरतबा का आमीन आमीन आमीन। फिर दूसरे जीने पर कदम रखा, फिर हमारे रसूल ने कहा आमीन आमीन आमीन। तीसरे जीने पर कदम रखा, फिर हमारे रसूल ने 3 मरतबा कहा आमीन आमीन आमीन। खुतबा मुकम्मल हुआ। खुतबा तमाम होने के बाद जब हमारे रसूल मिंबर से नीचे तशरीफ लाए तो लोगों ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, क्या आज से कोई नया हुक्म आया है कि जब कोई खतीब खुतबे के लिए मिंबर पर जाए तो जीनों पर कदम रखते हुए आमीन 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 कहे? हमारे रसूल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जनाबे जिब्राइल आए थे, उन्होंने 3 तरह के लोगों के लिए बद्दुआ की है, मैंने उस पर आमीन कही है। लोगों ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल वो 3 तरह के कौन लोग हैं? कहा पहला शख्स वो है जो माह मुबारक रमजान को पाए और अपने गुनाहों को बख्शवा न सके। किस कदर बदनसीब है वो शख्स जो माह मुबारक रमजान को पाए और अपने गुनाहों को खुदा की बारगाह में बख्शवा न सके। अजीजों, लोगों ने सवाल आगे बढ़ाया कि अल्लाह के रसूल, दूसरा वो कौन शख्स है जिसके लिए जनाब जिब्राइल ने बद्दुआ की है
اور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی ہے۔ ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو ماں باپ کی خدمت کا موقع پائے اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے۔ آپ غور فرمائے، ارشاد رسول ہے، قول پیغمبر اسلام ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کے گناہوں کا گویا کفارہ ہے۔ جب کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کے صلے میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لوگوں نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول تیسرا شخص کون ہے؟ ہمارے رسول نے کہا تیسرا شخص وہ ہے جس کے لیے جناب جبرائیل نے بد دعا کی ہے، میں نے آمین کہی ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو میرا اور میری آل کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غور فرمایا آپ نے کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ یہ ہے پروردگار اولاد کے تمام گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ عظمت پہچانے کسی جہاد میں جناب حذیفہ یمانی ہمارے رسول کی طرف سے جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جہاد کرتے کرتے ہمارے جناب حذیفہ یمانی کے سامنے ان کا باپ آ جاتا ہے جو ابھی اسلام نہیں لایا ہے، جو صاحب ایمان نہیں ہے۔ ادھر جناب حذیفہ کی تلوار اٹھتی ہے، ادھر ہمارے رسول کی آواز آتی حذیفہ ہاتھوں کو روک لو۔ جناب حذیفہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو کافر ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ اسلام کہاں لایا ہے، یہ کہاں ایمان لایا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے رسول نے پلٹ کے کہا حذیفہ شرم کرو شرم، اگر ایمان نہیں لایا ہے، مسلمان نہیں ہے، مگر ہے تو تمہارا باپ۔ آپ اندازہ لگائے کہ ایک باپ کا کیا وقار ہے، کیا مرتبہ ہمارے رسول کی نظر میں آنے والا شخص آ کر کے ہمارے رسول سے کہتا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا، جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا، میری منت پوری ہو گئی، بتائیے کس طرح سے میں اپنی منت کو پوری کروں؟ میری مراد پوری ہو گئی ہے، میرا کام ہو گیا، میری حاجت پوری ہو گئی، بتائیے کس طرح سے میں اس منت کو اتاروں؟ ہمارے رسول نے کہا جا کر کے ماں کے قدموں کو چوم لے، باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ وہ کہتا اللہ کے رسول مگر میرے ماں باپ زندہ نہیں ہے، اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے جا کے ان کی قبروں کا بوسہ لے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول معاف کرنا، کافی عرصہ گزر گیا میرے ماں باپ کو دنیا سے گئے ہوئے، مجھے ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں معلوم ہے۔ ہمارے رسول نے فرمایا اگر ماں باپ کی قبروں کا تجھے نشان بھی نہیں معلوم ہے تو ایسا کر اپنی جگہ پر جا اور 2 قبروں کے نشان بنا کر کے ان کا بوسہ لے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے رسول نے اپنے قول سے ثابت کر دیا کہ اگر تم اصل تک نہ پہنچ سکو تو شبیہ بنا لیا کرو اور اس کے ذریعے سے تم اپنے اصل کی زیارت کر لیا کرو۔ عزیزو یہ ہے ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی فضیلت۔ اے میں معصومین علیہ السلام کی نظر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی نگاہ امامت میں کیا فضیلت اور کیا عظمت، کیا عزت ہوا کرتی ہے۔ نجف کے رہنے والے عالم دین ایک روز خواب میں دیکھتے ہیں کوئی قافلہ کربلا آیا ہوا ہے، اس قافلے میں ایک نوجوان ہے، وہ مولا حسین کی زری کے سرانے کھڑے ہو کر کے جب کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، زری اقدس سے جواب آتا ہے وعلیکہ السلام یا فلاں۔ یہ عالم دین یہ منظر دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے، خواب سے بیدار ہو گئے اور ان کے دل و دماغ پر اتنا اثر ہوا کہ فوراً ہی نجف اشرف سے کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ صبح کی نماز سے پہلے پہلے کربلا معلیٰ پہنچ گئے، مولا حسین کے حرم میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھا کہ جس جوان کو خواب میں دیکھا تھا اس جوان کو اب بیداری کے عالم میں دیکھ رہے ہیں۔
وہ सिराने कड़ा हो करके मौला की ज़ियारत पढ़ रहा है। मौला कब्र अतहर से उसके सलाम का जवाब दे रहे हैं। उसने ज़ियारत पढ़ ली, ये भी नमाज वगैरह से फारिग हुए। उस जवान को एक तरफ इन आलिम दीन ने बुलाया, बुला करके कहा भाई ये बता कि तूने कौन ऐसा अमल किया है कि मौला तेरे सलाम का जवाब देते हैं। उसने बड़ी बेतवज्जोही से जवाब दिया, मैंने कुछ और नहीं किया है, अलबत्ता मेरा वतन यहाँ से 80 मील के फासले पर है। जब मैं ज़ियारत के लिए चलने लगा तो मेरी माँ ने कहा बेटा काफी मैं ज़ईफ़ा हो चुकी हूँ, लिहाजा मुझे भी अपने हमरा लेते चलो, न जाने आइंदा साल तक मैं जिंदा रहूंगी या न रहूंगी, लिहाजा मुझे आखिरी मर्तबा मेरे आका की ज़ियारत करा दो। जब माँ को मैं ले जाने के लिए तैयार हुआ तो एक मर्तबा बूढ़ा बाप कहता है बेटा मैं भी तो ज़ईफ़ हो चुका हूँ, न जाने आइंदा साल तक जिंदा रहूं या मौत की आगोश में पहुंच जाऊं, लिहाजा बेटा मुझे भी किसी सूरत से ले चलो ताकि मैं आखिरी मर्तबा अपने मौला की ज़ियारत कर लूं। ये इसने क्या किया, आलिम दीन से कहता है कि मैंने अपनी माँ को कांधे पे बिठाया, बाप को घोड़े पे सवार किया और इस सऊबत के साथ 80 मील का मैंने सफर तय किया है। 80 मील का सफर जो तय करके यहाँ करबलाए मुअल्ला पहुंचा, मौला के हरम में पहुंचा। मौला के हरम में पहुंचने के बाद जब मैंने मौला को आकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो मौला ने ज़रिए अक़दस से क़ब्र अतार से जवाब दिया वालेकुम। अजीज़ो आपने सुन लिया एक माँ का क्या मर्तबा होता है, एक बाप का क्या मर्तबा होता है। काश परवरदिगार हमें तौफीक दे हम अपने माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकें। और अजीज़ो जन्नत की खुशबू के लिए मासूम फरमाते हैं तकरीबन 1000 साल के फासले से महसूस होगी, मगर माँ बाप का आक किया हुआ बेटा, माँ बाप की आक की हुई औलाद जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती है। बड़ा अजीब व गरीब मामला है ये। माँ बाप अगर नाराज हो गए तो ना खुदा राजी होगा, ना रसूल राजी होंगे, ना इमाम राजी होंगे। लिहाजा हमें चाहिए बड़ी एहतियात से हम काम लें अजीजों। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत को अपने गुनाहों का कफ़ारा समझना चाहिए, और अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बड़ी जिम्मा हो गए, नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो जिंदगी में खाने की जरूरत है किसी से मांग सकते हैं, पानी की जरूरत है खुद लेके पी सकते हैं, लेकिन कब्र की तन्हाई में अगर कोई जरूरत है तो कौन पूरी करने वाला है। लिहाजा औलाद को चाहिए माँ बाप के लिए ज्यादा से ज्यादा आमाल सालिहा, आमाल खैर अंजाम दे, कुरान की तिलावत कराए, गरीबों को खाना खिलाए, गरीबों को लिबास पहनाए, यतीमों बेवाओं की मदद करे, मजलिस हुसैन करे, इसलिए कि मजलिस हुसैन का सवाब बरज़ख में मरने वाले को जब पहुंचता है तो कितना सवाब मिलता है उसका एहसास हमें और आपको नहीं हो सकता। अजीजों मरहूम की यकीनन एक खुशनसीबी ये जरूर कही जाएगी कि उन्हें मौत आई है तो माह मुबारक रमजान में आई है। आप देखें इस माह मुबारक रमजान में जब कोई शख्स, कोई बंदा एक आयत की तिलावत करता है तो अल्लाह 6666 आयतों की तिलावत का सवाब देता है। आज इस माह मुबारक रमजान में जब मरहूम के लिए सूरों की तिलावत की जाएगी, आयतों की तिलावत की जाएगी, एक आयत भी अगर पढ़ी जाएगी तो पूरे कुरान की तिलावत का सवाब मरहूम को मिलेगा यकीनन। बड़े अज़ादार थे, बड़े बुकाई थे। मैंने अक्सर महसूस किया कि मैं कभी कभी खुतबे में या मजलिसों में फदाइल पढ़ता था,
فضائل میں بھی میں دیکھتا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. آج یقیناً برزخ میں وہی مظلوم آئے ہوں گے مرحوم کی مدد کے لیے. اس لیے کہ روایت بتا دی ایک شخص مرنے والا مر گیا, جب قبر میں دفن کیا گیا اور منکر نکیر نے آ کر کے سوال کیا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ اس نے اللہ کا نام پیش کیا. تیرا نبی کون ہے؟ نبی کا نام پیش کیا. جب فرشتوں نے امام کو پوچھا, پہلے امام کا نام پیش کیا, دوسرے امام کا نام پیش کیا, مگر جیسے ہی مظلوم کربلا سید الشہداء سرکار نواز رسول الثقلین امام حسین کا نام آیا, وہ عزادار زاروں قطار رونے لگا, روتے روتے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو مولا علی قبر میں موجود تھے. کہا فرشتوں میرے لال حسین کے عزادار سے کچھ نہ پوچھو, تم نے دیکھا نہیں میرے لال کا نام سن کر کے کس قدر زاروں قطار رونے لگا. تو عزاداروں آج یقیناً اس حسین کے عزادار کو مولا نے آ کر کے سہارا دیا ہوگا, مولا نے آ کے مدد کی ہوگی. اور پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مولا حسین کی عزاداری کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے لیے آخرت کا عقبہ کا بہت بڑا یہ خزانہ, بہت بڑا سرمایہ ہے عزیزو. یقیناً کل مرحوم نے انتقال فرمایا. اگرچہ ماحول کچھ ایسا خراب ہے, ناساز ہے کہ کم لوگ جنازے میں پہنچ سکے, مگر پھر بھی لوگ پہنچے. مرحوم کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, بیٹوں نے آگے بڑھ بڑھ کے کاندھے پر جنازہ اٹھایا. عزادارو یہ صدمہ, یہ غم تو کوئی سید سجاد کے کلیجے سے پوچھے کہ ضعیف باپ کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر کے پڑا ہے, مگر باپ بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑی, پاؤں میں بیڑی, گلے میں توقے خاردار ہے. بیٹے نے باپ کا بکھرا ہوا لاشا دیکھا, چہرے کا رنگ بدلنے لگا. زینب نے کہا میرے لال ارے کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہے جوان بیٹا موجود, باپ کا لاشا اس طرح جلتی زمین پر بکھر کے پڑا ہے, مگر بیٹا اتنا بے کس و مجبور 2 گز کفن بھی اپنے باپ کو نہیں دے سکتا. اس کے بعد ارے باپ کے لاشے سے خطاب کیا, اے میرے مظلوم بابا, ارے اپنے بے کس مجبور قیدی بیٹے کو معاف کر دینا. اگر آپ کا بیٹا ظالموں کی قید سے آزاد ہوتا تو مسلمانوں کی بستی میں جاتا, 2 گز کفن مانگ کے لاتا, آپ کے لاشے اریاں کو پہنا دیتا. مگر اے بابا ارے ظالموں نے ہاتھوں میں ہتکڑی, پاؤں میں بیڑی بنا کے قیدی بنا رکھا ہے. آپ کا بیٹا بہت بے کس و مجبور ہے. عزادارو اسی صدمے نے میرے آپ کے بے کس قیدی امام کو زندگی بھر رلایا ہے. ارے جب بھی مدینے میں سفید کفن میں لپٹا ہوا ارے اٹھتا جنازہ دیکھا, امام کا کلیجہ تڑپ گیا. کربلا کے جنگل کا رخ کیا, اے بے کفن بابا, آج مدینے کے لوگوں کا جنازہ سفید کفن میں لپٹا ہوا اٹھایا جاتا ہے, مگر جب میں کربلا سے چلا تھا آپ کا لاشا بے غسل و کفن جلتی زمین پر دھوپ میں پڑا تھا. پرندوں نے ترس کھا کے پروں کا سایہ کر رکھا تھا, کوئی ایک چادر بھی آپ کی لاش پہ اڑانے والا نہیں تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جسم بقضائه وتسليما لأمره. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام,
تیری ذات پاک کا واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی علماء دین، شیعہ حیدر کرار، محبان اہل بیت، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات آباد ہوں، ان کی جان مال عزت و آبر و دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے، جو روزی سے لگے انہیں وسعت خیر و برکت عطا فرما۔ اے رحیم کریم اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت و قدرت سے محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان پھیلی ہوئی وباؤں بیماریوں کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے۔ ان وباؤں بیماریوں سے تمام مومنین و مومنات کو محفوظ فرما۔ جو مبتلا ہو گئے مولا سجاد کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد شفاء کامل عطا فرما۔ مولا حسین کا صدقہ، مولا حسین کے اصحاب باوفا کا صدقہ ہم سب کو سیرت و کردار، قول و عمل سے ایک سچا حسینی بننے کی توفیق میں رحمت فرما۔ دنیا سے صحیح ایمان کے ساتھ محمد والے محمد علیہ السلام کی محبت پر، امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ اہل بیت کا سوگوار عزادار بنا کے اٹھانا۔ جو مومنین و مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں، جہاں کہیں بھی دفن ہوں، ان کی قبروں پر، ان کی روحوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ خصوصاً جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کی گئی پروردگار، ان کے تمام گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو روشن و منور فرما، انہیں جوار رحمت، جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ مرحمت فرما، ان کے تمام پسماندگان خصوصاً بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شام میں بیویوں کے روضوں کی حفاظت فرما، جنت المعلی جنت البقیع کی اجلی ہوئی قبروں پر جلد سے جلد دوبارہ روضوں کی تعمیر کے اسباب فراہم کر دے۔ فرزند زہرا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار اور محبوں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا رحمان الرحیمین، حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ کر مرحوم نوروز علی ابن وزیر علی سپاری والا کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔